کے اندر بہت ایک سیکل کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑ رہے ہو، ان کے زکات اور عشری نکالنے میں لگے رہے ہو، تو کل بچوں کے لیے کیا جمع کرو گے؟ ارے نادانو، جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی خدا نے ہمارے لیے ہمارے حصے کا رزق بھی پیدا کیا ہے، اور یاد رکھو کوئی بھی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق اپنے اہل کے نیچے نہ اتارے۔ یہ کچھ آئے سمجھ کے نہیں؟ جی ہاں۔ ارے اللہ نے جتنے بھی احکام بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں ان میں بے شمار حکمت رکھی ہے جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح زکات میں بھی اللہ نے بہت ساری حکمت اور بہت سارے فائدے رکھے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا کل نظام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ارے مولانا صاحب، ہم کو بھی کچھ بتائیے، ان کے اندر اللہ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں؟ زکات اور صدقات کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی اس نے اپنے مال کی شر کو ختم کر دیا۔ دوسری جگہ فرمایا زکات کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ زکات ادا کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسانوں پر آنے والی مصیبتیں ٹال جاتی ہیں۔ زکات اور صدقات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، اور ان میں بخل کرنے سے آسمانی برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ارے مولانا صاحب، زکات ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ جی ہاں، زکات اور صدقات اللہ کا وہ انقلابی نظام ہے جس سے معاشرے کو سکون کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، چونکہ جب قوم کے امیر لوگ زکات ادا کریں گے تو غریبوں کو امیر سے کوئی شکایت نہیں رہے گی، اور یہ غریب امیروں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو ان کو نواز، اور میرے امیر حضرات ان پر خوش ہوں گے۔ مولانا صاحب، آپ نے بالکل سچ سنایا، جو کہ بعض مرتبہ انسان اس غربت کی وجہ سے چوری ڈکیٹی اور جوا جیسی بری حرکات کرنے لگتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور کبھی پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے اپنی غلطی اور عصمت کو نیلام کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ واقعی معاشرے کے سکون کو قائم رکھنے کے لیے اسلام کے نسخے سے بہتر کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے بھائی، یہ تو امور تھا جن کا تعلق دنیا کی ایسی زندگی سے ہے، لیکن ایک مسلمان جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، اس کے سامنے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے آخرت کی زندگی رہتی ہے۔ اللہ نے زکات کے ذریعے اہل ایمان کو آخرت کی بینک میں اپنی دولت کو جمع کرنے کا گھر بتایا ہے، اور یہ اس دن کام آئے گا جب وہ یہاں کی ساری چیز چھوڑ کر خالی ہاتھ یہاں سے رخصت ہوگا، اور یہ کہتا ہوا چلا جائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اس لیے بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی دولت سے آخرت کماتے ہیں۔ ارے مولانا صاحب، آپ نے تو واقعی ہماری آنکھیں کھول دی، یقیناً ہم اس اسلام کے بڑے رکن سے واقف تھے۔ ابھی اور سنو نا حضرات کے بارے میں جن پر زکات فرض ہے پھر بھی وہ ادا نہیں کرتے، ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیں۔ ہاں تو سنیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا مال گنجا سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس کی گردن سے لپیٹ کر گلے کا توق بن جائے گا، اور یہ کہے گا مال و خزانہ جس کو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا، لاؤ اب اس کا مزہ چکھو۔ ارے اللہ توبہ ہے، ہماری توبہ میں اختلاف عذاب ہوگا۔ میں تو آج یہ گھر جا کے اپنے ننھیوں کو سمجھاؤں گا، اور اللہ کا جو حق نکلتا ہے اسے فوراً ادا کروں گا۔ ارے مولانا صاحب، اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کو آخر کیا انعام ملے گا؟ اگر کسی نے اللہ کے راہ میں رائی کے دانے کے برابر میں خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ ایسی اپنے دستر ادا سے قبول فرماتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ رائی کا دانہ پہاڑ کے برابر بندوقوں کر کے دیا جائے گا۔ اس سے بڑا انعام کون سا ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے زکوٰۃ اور صدقے کے عنوان سے ہم کو بہت کچھ بتایا۔ واقعی آج ہماری قوم کے اندر جہاں دوسرے ارکان اسلام میں کوتاہی ہے وہاں اس میں بھی زبردست کوتاہی ہے۔ واقعی اگر ہم اپنے مال اور کھیت کے عشر کو نکالیں تو بہت سے دینی مسائل اور غریبوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کی بغیر سے بچ جائیں گے اور اللہ کی رضا کے مستحق بنیں گے، اور غریبوں کو بھی ہم کی دعائیں ملیں گی۔ شکریہ بہت بہت۔ شکیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، معاف کرنا میں نے آپ کا بہت وقت خرچ کر دیا، لیکن ان باتوں پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ قوم کا بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔